اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد احسن صاحب، جو کہ یو کے میں رہتے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی اور کہا کہ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے، میرا بہت بڑا بزنس ہے یہاں پر، لیکن مجھے ایک حسرت اور امید یہ ہے کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ اتنا بڑا بزنس کون کیسے سنبھالے گا بعد میں، کہ آج تو میرے جسم میں طاقت اور ہمت ہے، اور کل کو جب میں ناتواں ہوا اور کمزوری کی حالت میں اور ضعیفی کی حالت میں چلا گیا تو پھر یہ کیسے سسٹم سمجھے گا، اور پھر کہ میرا کوئی آگے اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑے روتے ہوئے یہ بات کی کہ ایک دم میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ تو یہ وظیفہ انہوں نے ربیع الاول کے قریب بتایا، یعنی کہ سفر کے مہینے میں پھر ہم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا، پچھلے سال میں، گزشتہ سال جو گزر چکا ہے۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ پاک نے ان کو اولاد جیسی نعمت دی، اور بڑے خوش، بہت زیادہ خوش، اور آج تک وہ بچہ ہے۔ تو یہ وظیفہ ان کی فرمائش پر آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس کو آپ اپنے نوٹ بک میں تحریر کر لیں اور اپنی روحانی ڈائری میں ضرور اس کو لکھ لیں اور اس کو سیو کر لیں، اور آج نہیں کل کسی بھی شخص کو یہ آپ بھیج سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کو ان لوگوں کو شیئر کریں جو کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں یا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں، اگر ربیع الاول کا ماہ بھی گزر جائے تو آپ کسی بھی چاند کی 13 تاریخ سے اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ 13 تاریخ سے یاد رکھیں گے آپ، اور اس وظیفے کو آپ نے 18 تاریخ تک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جب ہر ماہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اولاد نرینہ دے گا۔ اب وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مزمل 41 بار پڑھنی ہے، اور اس کا ہم نے جیسے بتایا نا کہ 13 سے شروع کرنا ہے۔ اس کی تیاری ہم کریں گے 11 تاریخ سے، 11 تاریخ سے لے کر اور 12-13 یہ 3 دن آپ کے ایک تیاری کے ہیں، لیکن ان دنوں کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ آپ نے 11، 12، 13 تاریخ اور پھر تھرو آؤٹ ہم چلیں گے اینڈ تک جو ہم نے بتایا کہ آپ نے سورہ مزمل مبارکہ فجر کے وقت میں پڑھنی ہے، 41 بار پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے اولاد نرینہ یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد جو پہلا دن تھا ہمارا وہ 3 دن پڑھا، اور 13 تاریخ کو آپ نے زعفران سے بغیر آراب سے تہجد کے وقت میں سورہ مزمل مبارکہ لکھ لیا، پوری سورہ مزمل مبارکہ لکھ لی۔ نیچے آپ اپنی دعا لکھیں گے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرما دے، فوری عطا فرما دے، اور بے شک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ جو تحریر کیا ہے زعفران سے یا زعفران کے پین سے، یا آپ گولڈن پین بھی لے سکتے ہیں، آج کل گولڈن گلیٹر آئے ہوئے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی چلے گا۔ اب آپ نے وہ جو لکھ لیا ہے، آپ نے 14 تاریخ کو اپنے زوجہ کے سیدھے بازو پر باندھ دینا ہے بس، اور اب روزانہ آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اسی طریقے سے، اور جب ہمارے پاس 18 ربیع الاول آ جائے آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل ڈیلی تو پڑھ رہے ہیں، اب خاص طور سے 2 رکعت نماز نفل آپ نے حاجت کی پڑھ کر، اور پھر 2 رکعت آپ نے استغفار کی بھی پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی اس کے درمیان میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ ایسے افراد جو کہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو وہ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ دے گا، اور خوبصورت ترین اور اولاد دے گا۔ لیکن ایک شرط ایک اس میں درمیان میں آ جاتی ہے، جیسے ہی اللہ پاک خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ ابھی آپ کا پہلا ہی منتھ شروع ہوا ہے زوجہ کا آپ کے، تو ایک عہد کریں گے کہ 5 قرآن پاک ختم کریں گے ڈیلیوری کے وقت تک، وہ خاتون ختم کریں گی، اور چونکہ
جب وہ قرآن پاک ڈیلی پڑھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی چیز اس بچے میں شامل ہو جائے گی اور وہ اولاد فرما بردار ہوگی، درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں گے، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات اور اس کے فیوزات اور اس کے برکات. اور اگر آپ سورہ مزمل بھی روزانہ 5 بار پڑھیں تو اس سونے پر سہاگا والی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ پاک ایک تو اولاد نرینہ دے گا اور اولاد پھر فرما بردار بھی ہوگی آپ کی، اور آپ کے لیے لکی بھی ہوگی. یہ ان صاحب کا ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ سے بتایا اور سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں، اور ان کے کہنے پر اور ان کی خواہش پر تو یہ آج آپ کے لیے ہم نے شیئر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.